چاہتا ہوں ملکل موت سے بات کروں اور پوچھوں کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتوں نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملکل موت سے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام آخنو تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو پڑھنا، لکھنا اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا تعلق حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تھا اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یادر بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت شیش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری، بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ یوں دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں اپنے نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، انتہائی سچے انسان تھے۔ بابل یعنی عراق سے مصر کی جانب ہجرت کرتے وقت نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واضح و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی اور وہ طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذ رسانیوں سے تنگ آ کر بابل یعنی عراق سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام کو جاری رکھا، اور آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معرفت، مستند و تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا، آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑے سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے۔ اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ اسلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے، دنیا میں سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ ادریس علیہ السلام ہے۔ ادریس علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر ہلال بن سیار کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیات کا مفہوم اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟
تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میں تمہیں ہر روز بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی پھر تو اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتوں نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتوں نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو عزازیل نے پوچھا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہا بھیجا گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ میں نے سوچا وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر بھلا کیسے قبض کر لوں؟ ابھی اسی سوچ میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم ادریس علیہ السلام کو لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیات کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو، میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتوں کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو عزازیل نے فرشتوں سے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں۔ پھر فرشتوں نے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ فرشتوں میں نہایت محبت، عقیدت، احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عزازیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انسانی شکل میں بہت دیر تک آپ کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزازیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر ماوار ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزازیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزازیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں حضرت عزازیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہ دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت عزازیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ اس سلسلے میں متفقہ حدیث یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے معراج کی حدیث نقل کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی، مرحبا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں تھیں، ایک واضح و تبلیغ، دوسرا آل کابیل کے ساتھ جہاد۔ انہوں نے واضح و تبلیغ میں کمال حاصل کر رکھا تھا، اس لیے ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح و تبلیغ سے آل کابیل راہ راست پر آ جائے، دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے اور برائیوں کو چھوڑنے کی تنقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی۔
اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کی زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار، دوسرے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے۔ آپ لاکھ کوششوں کی کہ کسی طریقے سے تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل کبیر کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب مزار جو کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارا چینل انفو اسلامک @ فرحان شاہ کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔